فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زبار. ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5. ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ 22 اور کتاب کے صفحہ نمبر 293 پر ہم ہیں. جبکہ تفصیلات بتاتی چلوں، ہم خطبہ 128 پچھلی ریکارڈنگ میں یعنی کہ پارٹ 21 میں ہم خطبہ 128 کے ہم نے جہاں پہ اجازت چاہی تھی وہاں سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا تھا. تو آئیے اب ہم اس تیسرے حصے کو پڑھتے ہیں. اور عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. فقال له بعض اصحابہ لقد، اور پھر اس کے بعد نیچے ختم ہو رہا ہے علیہ جوانہ اور بریکٹ میں لکھا ہے جوارہ. ترجمہ: یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ آپ علیہ السلام تو علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے مسکرا کر اس شخص سے فرمایا جو قبیلہ بنی کلب سے تھا، کاف لام بے کلب سے تھا، کہ اے برادر کلبی، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ صاحب علم سے تعلم ہے. تے عین لام میم. علم غیب قیامت کا دن اور قیامت کا اور ان چیزوں کا علم ہے جن کو خدا نے قرآن مجید میں شمار کر دیا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور بارش کا برسانے والا وہی ہے، اور پیٹ میں پلنے والے بچے کا مقدر وہی جانتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کل کیا کمائے گا اور کس سرزمین پر موت آئے گی. ہم آگے پیج 294 پر لکھا ہے پروردگار جانتا ہے کہ رحم کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی. پھر لکھا ہے حسین ہے یا قبیح، سخی ہے یا بخیل، شقی ہے یا سعید، کون جہنم کا مستحق بن جائے گا اور کون جنت میں انبیاء علیہ السلام کا ہم نشین ہوگا. یہ وہ علم غیب ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ ایسا علم ہے جسے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دیا ہے، اور انہوں نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے اور میرے حق میں دعا کی ہے کہ میرا سینہ اسے محفوظ کر لے اور اس دل میں اسے محفوظ کر دے کہ جو میرے پہلو میں ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا جو کہ خطبہ 128 کا جو ہم نے یہ تیسرا حصہ آغاز کیا ہے پڑھنے کا، اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا. پیج 294 پہ ہم ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر. ہیڈنگ ہے علم غیب صرف خدا سے مخصوص ہے لیکن، یہ ہیڈنگ ہے پوری. لکھا ہے جس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے آئندہ پیش آنے والے 2 اہم حادثات یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ مغلوں کے حملے اور بغاوت اصحاب زنج زے نون جیم بریکٹ کلوز کا ان خصوصیات کے ساتھ ذکر فرمایا تو آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ علیہ السلام کو علم غیب عطا ہوا ہے؟ تو یہ تعبیر اگرچہ خبر کی صورت میں ہے لیکن حقیقت میں یہ استفہام ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ علم غیب صرف خدا بند عالم سے مخصوص ہے. لہٰذا اس سلسلے میں اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے وضاحت چاہی. تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور اس شخص سے فرمایا، وہ شخص کہ جو قبیلہ بنی کلب سے تھا، اے برادر کلبی، یہ
علم غیب نہیں ہے بلکہ صاحب علم حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہوا علم اور آموختہ ہے۔ الف مد آ میم واو خے تے ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ یقیناً امام علیہ السلام کی مسکراہٹ نہ ٹھٹے کی غرض سے تھی اور نہ تکبر کی بنا پر، بلکہ یہ خوشی کی مسکراہٹ تھی، شاید اس لحاظ سے کہ اچھا ہوا کہ اس قلبی شخص نے کچھ ایسا سوال کیا کہ امام علیہ السلام کو انہیں اس قسم کی غلط فہمی سے نکالنے کا موقع ملا۔ یا ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کی مسکراہٹ تعجب کی بنا پر ہو کہ ایسا مسئلہ کیوں کر سوال کرنے والے سے مخفی رہ سکتا ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کی تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو علم خدا سے مخصوص ہے اور علم ذاتی ہے، جو علم سیکھا ہوا ہو اور اکتسابی پہلو رکھتا ہو۔ الف کاف تے سین الف بے چھوٹی یہ اکتسابی پہلو رکھتا ہو، یعنی کہ امام علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے حاصل کیا ہو، اور غیر خدا کے لیے بھی ممکن ہے۔ اس کی تفصیل بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کی تفصیل گفتگو کے ضمن میں آ جائے گی۔ ہم آگے ہیں پیج 295 پر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ علم غیب قیامت کا اور ان چیزوں کا علم ہے کہ جن کو خدا نے قرآن مجید میں شمار کر دیا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش کا برسانے والا وہی ہے اور پیٹ میں پلنے والے بچے کا مقدر وہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کمائے گا اور کس سرزمین پر موت آئے گی انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر اس معانی کی شرح میں مزید فرماتے ہیں کہ تو پروردگار جانتا ہے کہ رحم کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، حسین ہے یا قبیح، سخی ہے یا بخیل، شقی ہے یا سعید، کون جہنم کا مستحق بن جائے گا اور کون جنت میں انبیاء علیہ السلام کا ہم نشین ہوگا انورٹڈ کاما کلوز۔ اور آخر میں نتیجہ دیتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم غیب ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ ایسا علم ہے جسے اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دیا ہے، اور انہوں نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے اور میرے حق میں دعا کی ہے کہ میرا سینہ اسے محفوظ کر لے اور اس دل میں اسے محفوظ کر دے جو میرے پہلو میں ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 296۔ ان عبارات کے مجموعے سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ علم غیب سے مراد وہ ذاتی علم ہے جو ذات خداوند سے مخصوص ہے، جبکہ اکتسابی اور سیکھنے والے یا عطا کیے گئے علم کو علم غیب کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ وہ علم ہے جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مستحق سمجھا سکھا دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان اکتسابی علوم میں بھی کچھ مستثنیات ہیں، میم سین تے سے نون یہ الف تے، مستثنیات ہیں جن میں سے 5 موارد کا تذکرہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہو چکا ہے، اور یہی وہ علم غیب ہے جو خدا نے کسی کو نہیں سکھایا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے کہ یہاں کچھ سوال پیش آتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب یہاں پہ نمبر وار دیے ہوئے ہیں، ٹوٹل یہاں پہ 3 سوال دیے گئے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے نمبر 1 پہ کہ اس آیہ مبارکہ سے یہ کیسے استفادہ ہوتا ہے کہ 5 غیبی علوم ذات الہی سے مخصوص ہیں۔ دوسرا، یہ علوم صرف ذات خدا سے کیسے مخصوص ہو سکتے ہیں جبکہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی بعض اوقات نزول بارش، ماؤں کے رحم میں موجود بچوں یا ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے مقام اور زمان سے متعلق خبر دیتے تھے، یہاں تک کہ آج بعض جدید علوم کے ذریعے بھی کبھی کبھار ایسے امور کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے جیسے بارش کب اور کہاں ہوگی، یا رحم مادر میں پرورش پانے والا جنین لڑکا ہے یا لڑکی۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ان 5 علوم اور دیگر غیبی امور میں کیا فرق ہے جن سے سوائے خدا کے کوئی باخبر نہیں ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ پہلا جملہ خصوصیت کے ساتھ قیامت کے واقعہ ہونے کے علم کو خدا کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، اور لفظ اندہو کا علم الساعت سے پہلے آنا حسر پر دلالت کرتا ہے، ہے سوادرے پر دلالت کرتا ہے، یعنی وقوع قیامت
کا علم صرف ذات خداوند سے مخصوص ہے۔ چوتھا اور پانچواں جملہ بھی وضاحت کے ساتھ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ ہے سوادرے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ بنا بریں دوسرا اور تیسرا جملہ بھی سیاق و سباق کی وحدت کے تقاضے کی روح سے خداوند متعال سے مخصوص علم کا جزو ہوگا۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں معصومین علیہ السلام سے منقول بہت سی روایات اس معنی پر گواہی دیتی ہیں، اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ تفسیر نور الثقلین میں مذکورہ آیت کے ذیل میں کم از کم 7 روایات نقل کی گئی ہیں۔ اچھا جی، آگے آ گئے ہم پیج 297 پہ لکھا ہے دوسرے سوال کے جواب میں اس نقطے پر توجہ دینا لازم ہے کہ ان امور سے متعلق مکمل اور مفصل آگاہی صرف خداوند متعال سے مخصوص ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اجمالی طور پر معصومین علیہ السلام یا اولیاء اللہ کو بھی کچھ علم حاصل ہو۔ مثلا ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصومین علیہ السلام جانتے ہوں کہ کل بارش ہوگی یا فلاں شخص فلاں ملک میں انتقال کر جائے گا، لیکن ان کی جزیات مثلا آغاز بارش یا اس سے قبل کے لمحے اور ہر جگہ برسنے والے قطروں کا علم، اور اسی طرح جان نکلنے کی گھڑی یا موت واقع ہونے کی خاص جگہ اور سکرات موت سے پیدا ہونے والے حالات وغیرہ کا علم صرف خدا کی پاک ذات سے مخصوص ہے۔ اس کلام کی گواہی اس توضیح و تشریح سے ملتی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے رحم مادر میں پرورش پانے والے جنین کے بارے میں فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے یا بیٹی ہونے کا علم انعقاد نطفہ سے آخری وقت تک ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے، انعقاد نطفہ سے آخری وقت تک ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز خوبصورت یا بدصورت ہونے، سخی یا کنجوس ہونے کا علم، اور اسی طرح دیگر روحانی و جسمانی صفات اور اس جنین کے تمام سفر حیات کے مراحل اور انجام کا علم صرف خداوند متعال کے پاس ہے۔ بنا بریں اگر فرضاً کچھ غیبی تعلم یا عصر حاضر کے تجربات کی روح سے جنین کے بعض دورانیے میں ان حالات میں سے بعض کا علم ہو بھی جائے تو یہ جزوی علم ہوگا، جبکہ اس کا مطلق علم صرف خدا کے پاس ہے۔ لیکن تیسرے سوال کے جواب میں ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مسئلہ قیامت کے علاوہ باقی چاروں موارد اور دیگر پوشیدہ امور کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ مذکورہ آیت اور معصومین علیہ السلام کی روایات ان امور کو دیگر پوشیدہ امور سے جدا کرتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے، ان کا تفصیلی علم خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے مخصوص ہے، لیکن دیگر امور جیسے اوپر کے خطبے میں فتنہ صاحب الزنج اور مغلوں کے حملے سے متعلق مذکورہ موارد تو ممکن ہے کہ خداوند متعال نے ان کا اجمالی اور تفصیلی علم اپنے بعض خاص بندوں کو عطا کر دیا ہو۔ بہرحال ہم قرآنی نصوص اور معصومین علیہ السلام کی معتبر روایات کے تابع ہیں، اور ہم سامعین پیج 298 پر آ گئے ہیں، جہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، ہیڈنگ ہے علم غیب قرآنی آیات اور اسلامی روایات کی روشنی میں۔ پیج ہے 298، جیسا کہ ہم آگے اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ علماء اسلام میں اس بارے میں کہ علم غیب کیا ہے اور کیا خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور شخص بھی غیب سے آگاہ ہو سکتا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ظاہراً ان کے اختلاف رائے کا سرچشمہ آیات روایات کے ظواہر ہیں، کیونکہ بعض قرآنی آیات جیسے سورہ نمل کی آیت 65 میں وضاحت کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ علم غیب صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ انعام آیت 59 میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، انورٹڈ کاما کلوز۔
پھر لکھا ہے جب کہ بعض آیات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ علم غیب میں سے کچھ نہ کچھ تو اولیاء اللہ کے پاس ضرور تھا، جیسے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران آیت 49 میں ذکر ہوا ہے، انورٹڈ کاما کے، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں آیا ہے، انورٹڈ کاما، غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ روایات میں بھی ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے، مثلاً ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ ابو بصیر رحمۃ اللہ اور چند دیگر لوگ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے ایک مجلس میں حاضر تھے۔ امام علیہ السلام برہمی کے عالم میں مجلس میں داخل ہوئے، جب آپ علیہ السلام بیٹھ گئے تو حاضرین سے یوں مخاطب ہوئے۔ سامعین، ہم پیج 299 پہ آ گئے ہیں۔ تو آپ حاضرین سے یوں مخاطب ہوئے کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم علم غیب جانتے ہیں، حالانکہ خداوند متعال کے سوا کوئی علم غیب سے آگاہ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 257 اور حدیث نمبر 3۔ پھر ہے اسباب نادرفیہ ذکر الغیب۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتنے یہ ہو گیا۔ پھر جبکہ دوسری طرف بہت سی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام بہت سے پوشیدہ امور سے آگاہ تھے، جیسا کہ مندرجہ بالا خطبے میں صاحب الزنج کے فتنے کے بارے میں بیان ہوا، نیز نہج البلاغہ کے دیگر خطبوں میں آئندہ واقع ہونے والے امور سے متعلق ذکر ہوا ہے۔ بلا شبہ نہ آیات مذکورہ اور ان جیسی دیگر آیات کے درمیان کوئی تضاد پایا جاتا ہے، اور نہ اوپر بیان شدہ روایات اور اسی مضمون کے حامل دوسری روایات میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ بزرگ محققین نے ان آیات اور روایات کے درمیان جمع کی گئی بہت سی وجوہ بیان کی ہیں۔ سامعین، یہاں پہ جو وجوہ بیان کی گئی ہیں وہ ٹوٹل 4 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ جو آیات اور روایات علم غیب کو خدا سے مخصوص قرار دیتی ہیں ان سے مراد خدا کا ذاتی علم ہے، اور جو کچھ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہ السلام جانتے تھے وہ خداوند متعال کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اوپر امام علیہ السلام کے خطبے میں ذکر ہوا ہے، یعنی کہ اکتسابی علم۔ دوسرے نمبر پہ ہے غیب کے اسرار و علوم 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو خداوند متعال کی ذات اقدس سے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں، جیسے وقوع قیامت کا وقت اور وہ دیگر امور کے جن کا ذکر سورہ لقمان میں ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آگے ہے، ہم ترجمہ پڑھیں سورہ لقمان کی آیت 34 کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ چنانچہ مذکورہ بالا خطبے میں بھی جمع کی گئی اس وجہ کی طرف اشارہ ہو چکا جس کی شرح ہم نے پیش کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے خداوند متعال کی غیب کے اسرار سے آگاہی بالعقل ہے، یعنی وہ ہر وقت ہر چیز کو جانتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کا علم عقلی اور فعلی نہیں بلکہ اس وقت ہے کہ جب وہ کسی چیز کے جاننے کا ارادہ کریں، اور یہ ارادہ بھی خداوند متعال کے اذن اور مرضی سے انجام پاتا ہے۔ پیج 300 پر ہم آگے ہیں۔ اسی لیے سورہ یوسف علیہ السلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہراً صحرائے کنعان میں اپنے بیٹے پر بیتنے والی رودات سے باخبر نہ تھے، جبکہ برسہ برس بعد مصر میں ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات سے آگاہ تھے۔ انہوں نے مصر سے اپنے بیٹے کی قمیص کی خوشبو سونگھ لی، لیکن کنعان کے اس کنویں کو نہ دیکھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ پھر پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا اذن نہ تھا کہ ارادہ کرتے، لیکن دوسرے مرحلے میں اللہ کی طرف سے معزون تھے، میم الف زال واو نون معزون تھے۔
بریکٹ میں لکھا ہے لہٰذا علم حاصل ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ ان مختلف آیات اور روایات کے درمیان جمع کی گئی ایک اور راہ یہ ہے کہ اسرار غیب دو جگہوں پر ثبت ہوتے ہیں، ایک لوح محفوظ خدا بند متعال کے مخصوص علم کا خزانہ اس پر جس میں کسی بھی قسم کی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی اور سوائے پروردگار عالم کے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، دوسرے لوح محو اسبات ہجے کرتے میم ہے واو الف سے بے الف تے محو و اسبات ہے جو در حقیقت اسباب و مقتضیات میم قاف تے زواد یہ الف تے کا علم ہے، نہ کہ علت تامہ کا، اس لیے اس میں تبدل و تغیر ممکن ہے اور اولیاء اللہ کا علم اسی قسم سے مربوط ہے۔ ان چاروں وجوہات سے متعلق مزید شرح و تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 124 سے لے کے 151 سورہ جن کی تفسیر کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ تو سامعین پیج 300 پر خطبہ 128 مکمل ہو گیا ہے، اور اگر ہم اس وقت خطبہ 129 شروع کریں گے تو پھر وہ بہت تھوڑا سا رہ جائے گا۔ وہی بات ہوگی کہ ہم ہر نشست میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں اور پھر رہ جاتا ہے آگے کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم خطبہ 129 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔